حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے 37 سال پرانی روایت توڑتے ہوئے اس سال 8 فروری کو ایئر فورس کے اینول میٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور اس دوران آرم فورسز کے چیف آف سٹاف نے ایئر فورس کمانڈر سے ملاقات کی۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی 1979 سے ہر سال اس سالانہ میٹنگ میں شامل ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کووڈ کے دوران بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان کی اس غیر حاضری کو امریکہ اور ایران کے بیچ چلتے تناؤ کے درمیان ایک اسٹریٹجک احتیاط مانا جا رہا ہے۔ ٹیک بلینئر ایلن مسک نے کہا ہے کہ اسپیس ایکس اب مارس سے پہلے چاند پر ایک سیلف گروئنگ سٹی بسانے پر توجہ دے گا، کیونکہ چاند تک پہنچنا زیادہ آسان اور محفوظ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ لونار سٹی اگلے 10 سالوں میں تیار کرنے کا پلان ہے تاکہ انسانی بسیرا اور سسٹینیبل رہنا ممکن ہو سکے۔ ایلن مسک نے یہ بھی بتایا کہ چاند پر یہ بنیادی کام مکمل ہونے کے بعد ہی اسپیس ایکس مارس پر شہر بسانے کی بڑی مہم شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلا بنا ایسٹروناٹس کا لونار مشن 2027 تک لانچ کیے جانے کی تیاری چل رہی ہے۔ موشن آف تھینکس کے دوران راہل گاندھی کو بولنے کا موقع نہیں دینے پر اعتراض کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیز نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ریزولوشن لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس اور ان کے الائز نے اسپیکر کے رویے کو غیر جانبدار قرار دیتے ہوئے کہا اوم برلا کو اس پوسٹ سے ہٹنا ہوگا۔ اس ریزولوشن کے لیے کم از کم 100 MPs کے درخواست جمع کیے جا رہے ہیں، جسے جلد ہی لوک سبھا میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ مہاراشٹر کانگریس نے RSS چیف موہن بھگوت کے سنگر عدنان سمی کے ساتھ کھانا کھانے پر سخت تنقید کی ہے اور اس ملاقات کو غیر مناسب قرار دیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ عدنان سمی کے والد پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ تھے اور 1965 کی جنگ میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے میں شامل رہے، اس لیے موہن بھگوت کا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اس تنقید کے درمیان عدنان سمی نے موہن بھگوت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک نرم دل اور کھلے ذہن کے انسان ہیں جو غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ بی جے پی آسام پردیش کے وائرل ویڈیو میں CM ہمنتا بسوا سرما کو رائفل سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے دکھائے جانے پر AIMIM پارٹی چیف اسد الدین اویسی نے حیدرآباد پولیس کمشنر کے پاس رسمی شکایت درج کرواتے ہوئے فوری کرمنل کارروائی کی مانگ کی ہے۔ اسد اویسی نے کہا کہ یہ ویڈیو کھلی ہنسا اور کمیونل نفرت کو بھڑکاتا ہے اور مائنورٹیز کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمپلینٹ میں سپریم کورٹ کے حکم کا بھی حوالہ دیا کہ پولیس کو ہیٹ سپیچ پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ اسد اویسی نے ایکس پر لکھا کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جینوسائیڈل ہیٹ سپیچ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر میں AIMIM چیف اسد الدین اویسی نے RSS چیف موہن بھگوت کی طرف سے ویر ساورکر کے لیے بھارت رتنا کی مانگ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP ایسے شخص کو سب سے بڑا سرکاری ایوارڈ دینا چاہتی ہے جس نے برٹش حکومت کو رحم کی 6 عرضیاں لکھی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP کا رویہ اس قدر حد سے بڑھ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ پارٹی مہاتما گاندھی کے قاتل نتھورام گوڈسے کو بھی بھارت رتنا دینے پر غور کر سکتی ہے۔ اسد اویسی نے کہا کہ یہ ملک کی تاریخ اور آزادی کے روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ حیدرآباد میں الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کو درست اور اپڈیٹڈ رکھنے کے لیے اسپیشل انٹینسیو ریویژن فیز 3 شروع کیا ہے اور شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق فارم 6، فارم 7 اور فارم 8 ضرور بھریں۔ فارم 6 18 سال کے اوپر کے نئے ووٹر رجسٹریشن کے لیے، فارم 8 ایڈریس یا غلط ڈیٹیلز کی کریکشن کے لیے اور فارم 7 ڈپلیکیٹ نام یا مرحوم ووٹر کا ریکارڈ ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فارمز ECI کی آفیشیل ویب سائٹ، بوتھ لیول آفیسر یا می سیوا سینٹرز پر آسانی سے جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیلڈ سٹاف بھی گھر گھر جا کر ووٹرز کی ڈیٹیلز ویریفائی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ سرکار مدیرا کو پورے ریاست میں ایک ماڈل میونسپلٹی بنانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اربن انفراسٹرکچر، صفائی، پانی اور بنیادی سہولتوں پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آنے والے میونسپل الیکشنز میں کانگریس کے نمائندے جیتتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا کام اور تیزی سے آگے بڑھے گا۔
ان کے مطابق پچھلی حکومت کے دور میں مدیرہ کو جتنی توجہ ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی، لیکن اب شہر کی تصویر بدلنے کے لیے مضبوط پلان تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے ریونیو اور ہاؤسنگ منسٹر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس سرکار ہر غریب شخص کو اپنا گھر دلانے کی ذمہ داری لے رہی ہے اور اس کوشش میں پہلے سے چل رہے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کو اگلا موڑ دیا گیا ہے، جہاں پہلے فیز میں 4.5 لاکھ گھر تیار ہو چکے ہیں اور باقی ایلیجیبل غریبوں کو اگلے فیزز میں اپنے گھر ملیں گے اور یہ اگلے فیز کی ڈسٹریبیوشن اپریل سے شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پور ویلفیئر اور سرکشا ہر شہری اور گاؤں کے غریب کے لیے سرکار کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ حیدرآباد میں ہائیڈرا نے امین پور کے چرکاپوری کالونی میں قریب 1200 اسکوائر یارڈ پارک کی زمین قبضے سے واپس حاصل کر لی ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو قریب 7 کروڑ روپے بتائی گئی۔ آفیشیلز کے مطابق یہ زمین 2022 سے ہی سرکاری پارک کے طور پر ریکارڈ میں درج تھی، مگر اس پر غیر قانونی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد ہائیڈرا نے اس پر باؤنڈری فینسنگ لگا کر بورڈ نصب کر دیا ہے تاکہ یہ جگہ دوبارہ عوام کے لیے پارک کے طور پر محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔